کل 12 مارچ کی شام راجیہ سبھا میں ہمارے ملک کے وزیر داخلہ جناب امت شاہ صاحب نے اپنے بیان میں کئی بار یہ بات دہرائی کہ این پی آر سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. این پی آر میں کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں مانگا جائے گا. اور تیسری اور بہت اہم بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ این پی آر میں کسی کو پر بھی ڈی کا نشان نہیں لگایا جائے گا، کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سٹیزن قرار نہیں دیا جائے گا. کل شام ہی سے میرے پاس ملک بھر سے بے شمار لوگوں کے ٹیلی فون اور میسیجز آئے جو اس سلسلے میں میرا ریسپانس یا تاثر یا رد عمل جاننا چاہتے تھے. ایسے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں اور پورے ملک کے تمام شہریوں سے مخاطب ہو کر میں کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم وزیر داخلہ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ کچھ باتوں کی وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا ہی بیان قوم کے اطمینان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ این پی آر کی بنیاد جو ہے وہ سٹیزنشپ رول 2003 کی شق نمبر 4 ہے. اس شق میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ این پی آر این آر سی کے لیے پہلا قدم ہوگا. 31 جولائی 2019 کو ہماری حکومت کی طرف سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ مرکزی حکومت پورے ملک میں این آر سی کے لیے تیار ہے، اس سے پہلے این پی آر کرایا جائے گا. اس بات کی پوری وضاحت کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو قانونی طور پر کالعدم قرار دیا جانا ضروری ہوگا. اس کے بعد 31 جولائی 2019 تک بار بار لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہ بات کہی گئی کہ پہلے این پی آر ہوگا اور اس کے بعد این آر سی کرایا جائے گا. ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ این پی آر 2020 کا جو مینول ہے اور شہریت کے جو قواعد ہیں سٹیزنشپ رول 2003 کے شق نمبر 4 میں، جس کا میں نے ابھی اوپر تذکرہ بھی کیا تھا، صاف لفظوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ این پی آر کرنے والے سرکاری جو اہلکار ہوں گے ان کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ جس کے بارے میں چاہیں ضرورت سمجھیں اس پر ڈی کا نشان لگا دیں. یہاں تک کہ کوئی بھی شخص اگر کسی شہری کی شہریت کے تعلق سے شکایت بھی کر دے، اعتراض بھی کر دے، تو مجسٹریٹ یا رجسٹرار اس شہری کو مشکوک قرار دے کر اس کو 30 دن کے اندر اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے نوٹس بھیج دے گا. کوئی بھی شخص اگر شکایت کر دے، یہ ان قواعد میں لکھا ہوا ہے. پھر 2020 کے این پی آر میں جو 8 اضافی قسم کے سوالات کیے گئے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، انہیں حکومت نے نکالا نہیں ہے، جن پر پوری قوم کو سخت اعتراض ہے، جس میں والدین کی جائے پیدائش، پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ، اور کسی شخص کا پریزنٹ اور پرماننٹ ایڈریس اور قومیت وغیرہ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے گئے جو پہلے والے این پی آر میں نہیں تھے. ایک اور بہت اہم بات ہے جو مجھے مختلف دوستوں نے بتائی ہے پورے مختلف مقامات سے، کہ جن سرکاری اہلکاروں کو بھی این پی آر کی کارروائی کرنے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو یہ بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس شخص کی مادری زبان اس کے رہائشی علاقے کے مطابق نہ ہو اس کے نام کے سامنے ڈی لگ دیا جائے. اسی طرح جس شخص یا اس کے والدین کی تاریخ پیدائش یا جائے پیدائش میں شک ہو اس کے سامنے بھی ڈی لکھا جائے. اس لیے
بہت صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجیہ سبھا کا بیان کافی نہیں ہے، کیونکہ وزیر داخلہ نے اب مختلف اپوزیشن لیڈرز کو انوائٹ کیا ہے، تو اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے کورٹ میں یہ بال امت شاہ نے ڈال دی ہے، اور اپوزیشن لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوم کی ایک اچھی اور بھرپور نمائندگی کر کے ٹھوس مطالبات سامنے رکھیں، قوم کو بھی اس سے آگاہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ حکومت ان مطالبات پر کیا رسپانس دیتی ہے۔ اس سے ہم کو اپنے موقف کو قائم کرنے میں سہولت ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا مطالبہ یہ کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں حکومت سے، وزیر داخلہ سے، کہ سٹیزنشپ رولز 2003 کے شق نمبر 3، 4، 5 ان تینوں کو حکومت بالکل ختم کرے، تاکہ عوام میں مشکوک شہری بنائے جانے کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح ہوم منسٹری کو چاہیے کہ نیا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے، جس میں سرکاری اہلکاروں کو واضح طور پر حکم دیا جائے کہ وہ NPR کے فارم پر کسی شہری کو ہرگز مشکوک نہیں قرار دے سکتے۔ تیسری بات یہ کہ حکومت NPR 2020 کا مینول اور زائد سوالات واپس لے کر نیا مینول جاری کرے، جس میں یہ بات واضح طور پر درج ہو کہ نہ تو کسی شہری سے کوئی کاغذ مانگا جائے گا اور نہ کسی کو مشکوک شہری بنایا جائے گا، اور نہ ہی NPR کی معلومات کو NRC کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں کبھی بھی ملک کے کسی بھی خطے میں NRC نہیں کرایا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور 31 جولائی 2019 کا گزٹ نوٹیفیکیشن واپس لیا جا رہا ہے یا واپس لیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ NPR کا مقصد واضح کرے، کیونکہ NRC جب NPR کا مقصد صرف ڈیجیٹلائزیشن ہے، یعنی یہ کہ ایسی ساری معلومات اکٹھی ہوں جس کے نتیجے میں ملک حکومت اپنے شہریوں کے لیے پالیسیاں اور منصوبے تیار کر سکے، تو یہ سارے کام تو سینسس کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، مردم شماری کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے، اور مردم شماری 2020 میں نہیں 2021 میں ہونی ہے، لہذا 2020 میں NPR کی کوئی ضرورت نہیں، اور مردم شماری بھی 2020 میں نہ کرا کر 2021 کرائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوم منسٹری ان مطالبات کو تسلیم کرتی ہے، تب یقیناً ہم قوم کو پیغام دے سکیں گے کہ اب NPR کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ اس سے کم پر کسی بھی قیمت پر کسی محب وطن شہری کو، ملک سے محبت کرنے والے، جمہوریت سے محبت کرنے والے کسی شخص کو وزیر داخلہ کے بیان پر مطمئن ہونا نہیں چاہیے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کا بیان، جیسے کہ میں نے وضاحت کی، کافی تو نہیں ہے، لیکن جس لفظوں میں اور جس لب و لہجے میں انہوں نے اپنے بات کہی ہے، اسے ہم انصاف کی منزل اور جمہوریت کے تحفظ کی منزل کی طرف ایک قدم ضرور قرار دے سکتے ہیں، اور اس لیے ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ اور البتہ یہ اس بات کی علامت ضرور ہے کہ پوری قوم کا جو احتجاج اب تک ہوا ہے وہ بیکار نہیں جا رہا ہے، اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت اثر ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل راجیہ سبھا میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ہمارے وزیر داخلہ اب 1 انچ نہیں، کئی انچ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور جتنے انچ باقی ہیں، امید ہے کہ اگر قوم اسی طرح پرامن طریقے پر اپنے احتجاج جاری رکھے گی تو انشاءاللہ وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے جہاں تک قوم ان کو پہنچانا چاہتی ہے۔ امید ہے کہ پوری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پوائنٹس کی طرف رہبری کی اور وہ پوائنٹس نوٹ کر کے مجھے بھیجے۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ان ماہرین قانون کا بھی جنہوں نے اس موقع پر
ہماری رہنمائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.